السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے جنت اور دوزخ کے بارے میں۔ اب جنت کا تو ہم سب کو یوں تو پتہ ہے کہ جو لوگ نیک ہوں گے یا جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہوں گے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اور جو لوگ گناہ کرتے رہے ہیں اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے یا اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی کو شریک ٹھہرایا ہے یا شرک کیا ہے یا اور بھی بہت کچھ، تو وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ تو پہلے میں آپ سے جنت کے بارے میں بات کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے جس کو نہ کسی نے عام آنکھ سے دیکھا ہوگا، نہ اس کی خوبیوں کو کسی نے کان سے سنا ہوگا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت کا خیال گزرا ہوگا۔ حضرت ابو سعیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اے جنت والوں، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور تم آرام سے رہو گے، کبھی محنت اور مشقت نہ اٹھاؤ گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب اور پخانہ کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، کھانے کا فضلہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرت بخش ڈکار آئے گی اور ایسا پسینہ آئے گا جو مشک کی خوشبو کے مثل ہوگا، اور سبحان اللہ والحمد للہ کہنا جنتیوں کے دل میں ڈال دیا جائے گا، جو ان کی زبان پر بے تکلف جاری رہے گا جیسے کہ سانس جاری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرتبے کے لحاظ سے ادنا جنتی وہ شخص ہوگا جو اپنے باغوں، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خدمت گاروں اور اپنی آرام گاہوں کو 1000 برس کی مسافت کے اندر پھیلا ہوا دیکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یعنی اس روز بہت سے چہرے اپنے پروردگار کے دیدار سے تر و تازہ اور خوش و خرم ہوں گے۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ میوے اور کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کسی چیز کے پینے کی خواہش ہوگی تو اس چیز سے بھرا ہوا کوزہ فوراً ہاتھ میں آ جائے گا۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور بہتر بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں ایک ادنا موتی ساری دنیا کو روشن کر دے گا۔ جنتی آپس میں ملاقات کرنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس خود بخود چلا جائے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ جنت کے جو ہیں مرتبے ہیں، مطلب فلور سمجھ لیں اس طرح نا، مطلب ہر انسان کو اس کے درجے کے لحاظ سے اور اس کے اعلیٰ مرتبے کے لحاظ سے اس کو جنت کے اس مقام پر فائز کیا جائے گا۔ تو اگر ایسا ہے کہ آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہیں اور آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی فیملی ممبر آپ سے نچلے درجے پر ہے یا آپ سے اوپر والے درجے پہ، اور اگر آپ اس سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کہیں نہیں جانا پڑے گا، وہ خود ہی آپ کے پاس آ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر جنتیوں کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک منور ہو جائے، اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 صفیں اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں دوسری امتوں کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر بھی کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان اور زمین کے اطراف اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے گی، یعنی کہ وہ اتنے روشن ہوں گے جیسے ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے، تو اسی طرح ان کنگن کی روشنی سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، مطلب وہ اتنے زیادہ روشن ہوں گے۔ یہ تھا جنت کا بیان۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ دوزخ کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اس کو 1000 برس تک اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ کالی سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ و تاریک ہے۔ یہ دوزخ کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول
اب وہ زرد پانی کیا ہے؟ جو دوزخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا، دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں گے۔ یعنی کہ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو دوزخ کے لوگ ہیں ان کے زخموں میں سے ایسا زرد پانی نکلے گا کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں صرف بد نصیب داخل ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد نصیب کون ہے؟ فرمایا بد نصیب وہ شخص ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی اطاعت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے گناہ کو نہیں چھوڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کیا کہ اگر جہنم کو سوئی کی نوک برابر کھول دیا جائے تو اس کی گرمی سے سب زمین والے مر جائیں گے۔ مطلب اگر دوزخ کا جو دروازہ یا جہنم کا دروازہ اس کو سوئی کی نوک کے برابر بھی کھولا جائے تو اس کی گرمی سے سب زمین والے مر جائیں گے۔ یہ سوئی کی نوک کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس وقت کا اور اس گرمیوں کی شدت کا جو دوزخ میں ہوگی۔ قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دار ہوگا دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے سب کے سب اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور قسم کے ساتھ بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائے۔ دوزخ کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی وہ تہہ تک نہیں پہنچے گی۔ جہنمیوں کو سخت کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی اور اس کی گرمی کی شدت سے چہرے کی کھال گر جائے گی۔ سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ بھی ان کو پلائی جائے گی۔ خاردار تھوڑ کھانے کو دیا جائے گا، وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا اور اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا تو وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گا۔ جہنم والے گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے، پہلے آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ اور جہنم میں جانے سے بچائے، ہمیں ماری مغفرت فرمائے، ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم نیک اعمال کریں اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہنم اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے، ہمیں قبر کے عذاب سے بھی بچائے۔ اپنے لیے دعا کیا کرے سب لوگ لازمی، دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں نیک مسلمان بنائے، ہمیں ایسا انسان بنائے جس سے وہ راضی ہو۔ بس یہ یاد رکھا کرے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں رکھے کہ جس حال میں وہ ہم سے راضی ہے۔ ہمارا مین مقصد یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اس دنیا میں بنا کے بھیجا ہے، تو ہم اگر اپنے اللہ کو ہی راضی نہ کر سکے تو ہمارے اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد؟ ہم دنیا میں ہی گم ہو کر رہ جائیں گے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا تو ویسے ہی عارضی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور آخرت کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو گناہ گار ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو آپ یا ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنیں، ہمیں انہیں اتنا ناراض کر دیں، ہم اپنی زندگی میں ایسے گناہ کریں کہ ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے اور اس دوزخ کی آگ سے ہمیشہ محفوظ رکھے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ لازمی ہر چیز کو دیکھا کریں، سنا کریں، میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیا کریں، یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے ایک ہیلپ ہوگی، تو مجھے ضرور سپورٹ کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔